میں چاہتا ہوں میرے جو آپریٹر حضرات ہیں بھائی صاحب، آپ کو اسی لیے رکھا ہے کہ آپ ایسے کالرز کو لے کے آئیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس کچھ بات کرنے کے لیے ہے، کہ وہ اس سے پروگرام اچھا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ مہربانی کریں آپریٹر حضرات ایسے لوگوں کا کال لیں بھائی، اگر ہر ایک کا کال لینا ہو نا تو آپ آپریٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ادھر فون نمبر رکھ دیتا ہوں کہ کال کرو بھائی، ہر ایک کال کرے گا۔ آپریٹر رکھنے کا فائدہ ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ آپریٹر حضرات آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وہاں فلٹر کریں کہ ایسے لوگ کال کریں جن سے ناظرین کو فائدہ ہو، ہمارے دیکھنے والوں کو فائدہ ہو، ان کو ان کے علم میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم، بات کرو بھائی، بات تو کریں بھائی، بات کریں۔ دو سوال تین سوال تھے میرے، تو باقی دو تو آپ نے بتا دیے۔ میرا تین ہیں جو وہ نماز کون کا تھا تو کال آپ کر نے رہا ہے بھی بھائی؟ بتا دی۔ کالر کون ہے؟ کون ہے آپ بھائی؟ بھائی نام میرا ویسے عمر ہے، تو ضلع عمر صاحب، گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ گجرات سے عمر صاحب، کیا حکم ہے بھائی؟ بھائی تین سوال تھے میرے، تو دو کا آپ نے ابھی آنسر دے دیا لائی میں کہ وہ آپ علیحدہ پروگرام ایک بنائیں گے، اذان اوکے، 3 اور نمازوں کا، جو 5 نمازیں کا۔ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ سورۃ کوثر ہے، جو سورۃ کون کوثر سا کو جو پوسٹر؟ میں نے معنی پڑھا ہے، سورۃ الکوثر۔ پوسٹر کیا؟ کون سا پوسٹر بھائی؟ بھائی پوسٹر نہیں، کوثر، سورۃ کوثر، سورہ کوثر؟ انا تینا کل کوثر۔ ہاں اچھا۔ سر اس کا معنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عطا کیا، ہوں، کوثر دی مطلب عطا کی۔ ہوں، تو جو سنی ہم ہیں انہوں نے مطلب نکالا ہوا ہے، مطلب پانی۔ حوض کوثر۔ ہاں جی، تو یہ کوثر کن کے لیے، مطلب کس جو ہے کن کو کیا عطا کیا اللہ نے، جس کی وجہ سے انہیں کہہ دیا کہ میں نے عطا کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ حدیث دیکھ لو، کوثر، حدیث دیکھ بولتے ہیں بھائی، حدیث اہل بیت علیہم السلام کوثر کے متعلق۔ سورہ تفسیر البرحان سید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثامن، چاپ العالمی، بیروت لبنان۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی تفسیر سورہ کوثر، بھلے یہ ہے، یہاں پہ کئی ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے۔ اچھا، یہ پہلی روایت ہے، اسی سے اس نے امالی میں عبداللہ بن عباس روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی ہے، ما هو الکوثر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ قال نہر اکرمنی اللہ بہ، یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے انعام میں دی ہے، کرامت کیا۔ قال علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ان هذا النهر شریف فنعته لنا یا رسول اللہ صلی اللہ، یا رسول اللہ یہ نہر تو بڑا شریف ہے، اس کی جو ہے ہمارے لیے بیان کیجئے۔ فرمایا کہ الکوثر نہر یجری تحت عرش اللہ تعالی، بلی، فرمایا کہ اس کوثر کا جو پانی ہے یہ نہر ہے، دریا ہے، یہ بہتا کہاں سے؟ بہتا ہے عرش اللہ سے بہتا ہے۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کی پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وَأَلْيَنَ مِنَ الزَّبَدِ، اور مکھن سے زیادہ کیا ہے؟ نرم ہے، حَصَاهُ الزَّبَرْجَدُ وَالْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اس کے جو ہیں سنگریزے ہیں اس کے کنارے وہ سب یاقوت، مرجان اور در و گوہر ہیں۔ اچھا، حشیش الزعفران، اس کے ساتھ جو گراس ہے، جو سبزہ ہے، وہ سب زعفران ہے۔ ترابہ المسک الازفر، اس کی جو مٹی ہے وہ مشک ہے۔ اچھا، قواعدہ تحت عرش اللہ عز وجل، اس کے جو پائے ہیں، جو اساس ہے، عرش اللہ کے نیچے ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں مارا اور فرمایا یا علی علیہ السلام ان هذا النهر لی ولک ولمحبیک من بعدی، فرمایا کہ نہر میری ملکیت ہے اور تیری ملکیت ہے اور تیرے محبین کے لیے، میرے بعد جو تجھ سے محبت کریں گے ان کے لیے ہے۔ میں تفسیر علی ابن ابراہیم بھی آپ کو دکھا دوں، اس میں دیکھیں علی ابن ابراہیم کی جو تفسیر ہے وہ بہت معتبر ہے کہ نہر کوثر میں وہ ایک جینیس آ گئے بھائی، وہ جینیس بھائی پھر آ گئے آپ۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام، اب تیار جاؤ تو آپ جینیس ہو، جینیس بھائی، جینیس آف دی ایسٹ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ناراض نہیں ہونا بھائی، مذاق کر رہے ہیں، جینیس پہنچ گئے بھائی۔ وہ میں نے کہا نا اس کو ڈانٹا آپریٹر کو، تو آپریٹر نے ان کو بھیج دیا ان کے پاس جو ذخیرہ تھا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بہرحال ناراض نہیں ہونا بھائی، جینیس جو ہے تعریف کے لیے۔
عزیزو یہ کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم القمی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں تفسیر سورہ کوثر جزء ثانی چھاپ نجف الاشرف تفسیر سورہ کوثر. اچھا یہاں پر روایت کرتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وفيه عمرو بن العاص والحكم ابن ابی العاص. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہو گئے. وہاں پہ عمرو بن العاص اور الحکم ابن ابی العاص یہ وہاں پہ تھے، قریش والے تھے. عمرو بن العاص آپ جانتے ہیں نا، وہ معاویہ کا جو ساتھی ہے. انہوں نے قال عمرو یا ابا الابتر بلی وكان الرجل في الجاهليه اذا لم يكن له ولد بلی سمی ابتر. تو عمرو بن العاص نے گالی دی، یعنی حجو کیا، بدگوئی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا ابا الابتر، ابتر کس کو بولتے ہیں؟ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض بیٹیاں تھیں. تو اس نے کہا اس طرح کہا بلی. ثم قال عمرو انی لاشنأ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ ای ابغضه. تو عمرو بن العاص نے کہا کہ میں تو ان کا دشمن ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں شانع ہوں، دشمن ہوں. تو اس وقت اس آیت کے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر الى قوله تعالی ان شانئک مبغضک عمرو بن العاص هو الابتر، یعنی لا دین له ولا نسب. ابتر یعنی جس کی دین نہیں ہے، جس کی نسب نہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس تفسیر علی ابن ابراہیم میں کوثر کی تفسیر نہیں کی. کوثر کیا ہے؟ کوثر لغت کے لحاظ سے بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ خیر. ٹھیک، زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ کوثر سے مراد نہر کوثر جو جنت میں ہے وہ. ٹھیک ہے بھائی. اچھا اب اپنے یہ بھائی صاحب پر آ گئے.